بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے اس یوٹیوب چینل پہ ہم کتاب نفس المحموم کو پڑھ رہے ہیں۔ آئیے اب ہم صفحہ نمبر 63 سے تیسری فصل کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کا قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مادر و برادر سے الوداع۔ علامہ مجلسی نے بہار میں کہا ہے کہ محمد بن ابو طالب موسوی نے کہا کہ جب حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بارے میں ولید کو خط ملا تو اس پر بہت سخت گزرا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم راضی نہیں ہوں کہ خدا کے پیغمبر کے بیٹے کو قتل کروں، اگرچہ یزید ساری دنیا اور جو کچھ اس میں مجھے دے دے۔ اور کہا ہے کہ ایک رات حسین علیہ السلام سے باہر نکلنے اور اپنے نانا کی قبر کی طرف گئے اور کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں حسین بن فاطمہ، میں آپ کا بچہ اور آپ کی بچی کا بچہ اور آپ کا وہ نواسہ ہوں کہ جسے آپ نے امت کے درمیان اپنی جانشینی میں چھوڑا ہے۔ بس اے خدا کے پیغمبر، ان پر گواہ رہنا کہ انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے اور مجھے ضائع کر دیا ہے اور میری حفاظت انہوں نے نہیں کی۔ یہ میری آپ سے شکایت ہے یہاں تک کہ آپ سے میں ملاقات کروں۔ پس آپ کھڑے ہو گئے اور قدم سے قدم ملا کر مسلسل رکوع و سجود کرتے رہے۔ ولید نے آپ کے بیت الشرف کی طرف کسی کو بھیجا تاکہ معلوم کرے کہ آپ مدینے سے باہر چلے گئے ہیں یا نہیں۔ جب آپ کو گھر میں نہ پایا تو اس نے کہا شکر ہے خدا کا کہ وہ باہر چلے گئے اور میں ان کے خون میں گرفتار و مبتلا نہ ہوا۔ اور حسین علیہ السلام صبح کو گھر میں پلٹ آئے اور جب دوسری رات ہوئی تو قبر مطہر کے پاس آئے اور چند رکعت نماز پڑھی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے عرض کیا خدایا تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، اور ایک معاملہ درپیش ہے کہ جسے تو جانتا ہے خدایا، میں معروف و نیکی کو دوست رکھتا ہوں اور منکر و برائی کو دشمن رکھتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والا کرام، میں تجھ سے ذوالجلال و اکرام، میں اس قبر اور جو اس میں ہے کہ حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میرے لیے اس چیز کو پسند فرما کہ جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا و پسند ہو۔ پھر آپ قبر کے پاس روتے رہے یہاں تک کہ صبح کے قریب سر قبر پر رکھا اور ہلکی سی نیند آپ کو آ گئی۔ پیغمبر اکرم کو دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں اور آگے فرشتے ہیں اور وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور نے حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا حبیبی یا حسین، بریکٹ میں ہے کہ میرے محبوب و دلبند اے حسین، گویا حسین علیہ السلام تجھے دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تم خون میں لت پت ہو اور میری امت کے ایک گروہ کے ہاتھوں کربلا کی زمین میں قتل کیے گئے ہو، اور تم پیاسے ہو، وہ تمہیں پانی نہیں دیتے، اور اس کے باوجود میری شفاعت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ پیج 64 پہ آ گئے ہیں ہم سامعین۔ خدا ان کو قیامت کے دن میری شفاعت سے مستفید نہ کرے۔ حبیبی یا حسین، یعنی بریکٹ میں ہے کہ میرے محبوب حسین، تمہارے بابا، تمہاری ماں اور تمہارے بھائی میرے پاس آئے ہیں اور وہ آرزو مند ہیں، اور تمہارے جنت میں کچھ ایسے درجات ہیں کہ جب تک تم شہید نہیں ہوگے ان درجات کو نہ پا سکوگے۔ حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی طرف دیکھا اور کہا یا جدہ، اے نانا جان، مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ میں دنیا کی طرف پلٹ جاؤں، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے اور اپنے ساتھ اپنی قبر میں داخل کر لیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا اس سے چارہ نہیں ہے کہ تم دنیا کی طرف پلٹ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں شہادت نصیب ہو، اور جو کچھ خدا نے تمہارے لیے ثواب عظیم میں سے لکھ دیا ہے اسے پاؤ، اس لیے کہ تمہارے بابا اور تمہارے چچا اور تمہارے باپ کی چچا کے چچا قیامت کے دن ایک ہی زمرے میں محشور ہوں گے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوں گے۔ بس امام حسین علیہ السلام گھبرا کر نیند سے بیدار ہوئے اور اپنا خواب اپنے اہل بیت اور عبد المطلب کی اولاد سے بیان کیا، اور اس دن مشرق و مغرب میں کوئی گروہ اہل بیت پیغمبر سے زیادہ غمگین اور زیادہ گریہ و بکا کرنے والا نہیں تھا۔ حسین علیہ السلام آمادہ ہوئے کہ مدینے سے باہر چلے جائیں۔ آپ آدھی رات کے وقت اپنی والدہ کی قبر کی طرف گئے اور ان سے وداع کیا۔
پھر اپنے بھائی حسن علیہ السلام کی قبر کی طرف گئے اور ان سے وداع کیا اور صبح کے وقت گھر واپس آئے، اور آپ کا بھائی محمد حنفیہ آپ کے پاس آیا اور کہا، اے بھائی، آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں اور سب سے زیادہ عزیز و گرامی قدر میں کسی نصیحت کرنے سے دریغ نہیں کرتا چجائے کا آپ سے کہ جس کا آپ سے زیادہ کوئی لائق نہیں۔ کوئی آپ کی ذات میری جان اور روح کی آمیزش ہیں، اور وہ ہیں کہ جن کی اطاعت مجھ پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو مجھ پر شرف بخشا ہے اور اس نے آپ کو جنت کے سرداروں میں سے قرار دیا ہے، یہاں تک کہ کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں، اگر اس جگہ آپ کی راحت و آرام میسر ہو جائے تو فبہا، ورنہ یمن کے شہروں کی طرف جائیں، کیونکہ وہ آپ کے نانا اور بابا کے یار و انصار تھے، اور وہ سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ نرم دل لوگ ہیں، اور ان کے شہر اور علاقے زیادہ کشادہ ہیں۔ اب اگر وہاں آپ رہ سکے تو فبہا، اور ورنہ ریگستانوں اور پہاڑوں کے دروں سے ملحق ہو جائیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جائیے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کا معاملہ کہاں پہنچتا ہے، اور خدا ہمارے اور اس فاسق گروہ کے درمیان حکم فرمائے۔ پس امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدا کی قسم، اگر دنیا میں کوئی پناہ اور منزل بھی نہ ہو تو میں یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ پس محمد بن حنیفہ اپنی بات کاٹ کر رونے لگے، اور حسین علیہ السلام بھی ان کے ساتھ کچھ دیر تک روتے رہے۔ پھر فرمایا، بھائی، خدا تمہیں جزائے خیر دے کہ تو نے نصیحت کی اور درستی و ثواب کی راہ بتائی۔ پیج 65 میں مکے کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میں، میرے بھائی اور بھتیجے اور شیعہ اور پیرو آمادہ و تیار ہیں، اور ان کا معاملہ میرا معاملہ ہے اور ان کی رائے میری رائے ہے۔ باقی رہے تم تو اے بھائی، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم مدینے میں رہ جاؤ اور میری طرف سے ان کے حالات کی جستجو رکھو اور ان کے کاموں میں سے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہ رکھنا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے دوات و کاغذ طلب کیا اور یہ وصیت نامہ اپنے بھائی محمد کے لیے تحریر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وصیت کی حسین علیہ السلام بن علی نے اپنے بھائی محمد کو، کہ جو ابن حنیفہ کے لقب سے معروف ہے، کہ حسین علیہ السلام گواہی دیتا ہے کہ خدائے یگانہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو دین حق کو لے کر آئے ہیں حق کی جانب سے، اور یہ کہ جنت دوزخ حق ہیں اور قیامت آنے والی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور خدا اٹھائے گا انہیں کہ جو قبروں کے اندر ہیں۔ اور میں سیر و تفریح اور اظہار تکبر و بڑائی کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے خارج ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں، اور اپنے نانا اور باپ علی بن ابی طالب کی سیرت پر چلوں۔ پس جو شخص مجھے قبول کرے حق کی قبولیت کے طور پر، خدا یا زیادہ استحقاق حق رکھتا ہے، اور جو مجھے رد کر دے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا مجھے اور اس قوم کے درمیان حق کا حکم کرے، اور بہترین حکم کرنے والا ہے۔ یہ میری وصیت ہے تجھے اے بھائی۔ اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ میری توفیق نہیں مگر اللہ کی جانب سے، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور اس کی طرف میری باز گشت ہے۔ پس آپ نے یہ اس خط کو لپیٹ کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور وہ اپنے بھائی محمد کو دے دیا، اور ان سے الوداع کر کے رات کی تاریکی میں محمد بن ابو طالب کہتا ہے کہ محمد بن یعقوب کلینی نے کتاب رسائل روایت کی ہے، محمد بن یحییٰ سے، محمد بن حسین سے، ابو ایوب بن نوح سے، صفوان سے، مروان بن اسماعیل سے، حمزہ بن حمران سے، ابو عبداللہ علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ ہم نے حسین علیہ السلام کے خروج اور ابن حنیفہ کے پیچھے مدینے میں رہ جانے کا ذکر کیا، تو حضرت ابو عبداللہ صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے حمزہ، میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ پھر تو اس مجلس کے بعد اس قسم کا سوال مجھ سے نہ کرے۔ حسین علیہ السلام جس وقت اپنے شہر سے جدا ہوئے اور مکہ جانے کا ارادہ کیا تو کاغذ طلب کیا اور لکھا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین بن علی کی جانب سے بنی ہاشم کی طرف جو شخص مجھ سے ملحق ہو گیا وہ شہید ہوگا، اور جو شخص مجھ سے الگ ہوگا وہ فلاح و راستگاری تک نہیں پہنچے گا۔ والسلام۔ محمد بن ابو طالب نے کہا، ہمارے شیخ و استاد مفید نے اپنی اسناد کے ساتھ ابو عبداللہ، سامعین ہم پیج 66 پہ آ گئے، ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ابو عبداللہ حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو فرشتوں کے کئی مسومہ یعنی مخصوص نشانیوں والی افواج نے آپ سے ملاقات کی، اور ان کے ساتھیوں میں حربے اور ہتھیار تھے اور جنت کے ناقوں پر سوار تھے، اور آپ کو آ کر سلام کیا اور کہا کہ اے خدا کی حجت، بندوں پر اپنے نانا، باپ اور بھائی کے بعد خدا سبحانہ نے آپ کے نانا کی ہمارے ذریعے کئی جگہوں پر مدد کی ہے، اور اب آپ کی ہم سے مدد کی ہے۔ حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، تمہاری وعدہ گاہ میری قبر والی جگہ ہے، اور وہ زمین ہے کہ جہاں میں شہادت پاؤں گا، اور وہ کربلا ہے۔ جب میں اس جگہ وارد ہوں تو میرے پاس آنا۔ انہوں نے کہا، اے حجت خدا، ہمیں آپ حکم دیں، ہم سننے اور اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ کو دشمن کا خوف ہے کہ جس سے آپ کا آمنا سامنا ہونا ہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ رہیں؟ فرمایا، ان کے لیے میرے اوپر کوئی راہ نہیں ہے، اور وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ میں اپنی اس زمین میں نہ پہنچ جاؤں۔ تو یہاں پر یہ روایت جو تھی وہ ختم ہوئی، بریکٹ ختم ہوا۔ آگے چلتے ہیں۔ اور کئی گروہ مسلمان جنابت کے لیے آئے اور کہا کہ اے ہمارے سید و سردار، ہم آپ کے شیعہ و انصار ہیں، جو چاہیں ہمیں حکم دیں۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے ہر دشمن کو قتل کر دیں، اور آپ اپنی جگہ پر رہیں اور ہم ان کے شر کی کفایت کریں۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے، کیا تم نے خدا کی وہ کتاب کہ جو میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے نہیں پڑھی؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 کا ترجمہ، کہ جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں پالے گی، چاہے تم پختہ برجوں میں کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں ترجمہ، البتہ نکلیں گے وہ لوگ کہ جن پر قتل لازم قرار دیا گیا ہے اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اور اگر میں اپنی جگہ پر رہوں تو اس ننگین و بدنام قوم کی آزمائش کس طرح سے ہوگی، اور کون شخص کربلا میں میری قبر میں ساکن ہوگا، جبکہ خدا نے دہول ارض یعنی زمین بچھانے کے دن اسے میرے لیے انتخاب کیا ہے، اور اسے شیعوں کی پناہ گاہ بنایا ہے تاکہ وہ ان کے لیے جائے امن ہو دنیا اور آخرت میں۔ لیکن ہفتے کے دن جو کہ روز عاشوراء ہے تم حاضر ہونا، اور اس دن کے آخر میں میں شہید کر دیا جاؤں گا، اور میرے بعد کوئی شخص میرے خانوادے، اقربا، بھائیوں اور خاندان میں سے کہ جو دشمنوں کو مطلوب ہو باقی نہیں رہے گا، اور میرا سر یزید کے لیے لے جائیں گے۔ خدا اس پر لعنت کرے۔ جنات نے کہا، خدا کی قسم، اے اللہ کے حبیب اور اس کے حبیب کے فرزند علیہ السلام، اگر آپ کا امر حکم واجب الاطاعت نہ ہوتا اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی جائز ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ تمام دشمنوں کو قتل کر دیتے اس سے پہلے کہ وہ آپ تک پہنچتے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، ہم تمہاری نسبت ان پر زیادہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے تاکہ کہ ہر شخص برہان و دلیل سے ہلاک اور گمراہ ہو، اور ہر شخص برہان و دلیل سے زندہ ہو اور ہدایت پائے، یعنی اتمام حجت سے پہلے میں ان کے قتل پر راضی نہیں ہوتا۔
اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہم نے محمد بن ابو طالب کی کتاب سے نقل کیا وہ یہاں تک ختم ہوا۔ اب یہاں پہ بریکٹ بھی سامعین ختم ہو گیا۔ ہم پیج نمبر 67 پر ہیں، آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ مجلسی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بعض کتب میں دیکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے باہر جانے کا ارادہ کیا تو جناب ام سلمہ ان کے پاس آئیں اور کہا کہ اے بیٹا، حسین علیہ السلام عراق کے پاس جانے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے میرا بیٹا حسین عراق کی سرزمین میں قتل کیا جائے گا، اس جگہ کے جسے کربلا کہتے ہیں۔ تو جناب نے ان سے کہا کہ اے مادر خدا کی قسم، میں بھی اس چیز کو جانتا ہوں اور میں لا محالہ قتل کر دیا جاؤں گا، اس سے کوئی گریز و چارہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں اس دن کو کہ جس میں دفن ہوں گا اور جو اشخاص میرے اہل بیت، اقربا اور شیعوں میں سے قتل ہوں گے سب کو جانتا ہوں، اور آپ چاہیں اے مادر گرامی تو اپنی قبر اور لیٹنے کی جگہ آپ کو دکھا دوں۔ تو پھر آپ نے کربلا کی طرف اشارہ کیا تو زمین پست ہو گئی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی آرام گاہ، مدفن اور لشکر گاہ پر اپنے ٹھہرنے کی جگہ اور اپنا محل شہادت انہیں دکھایا تو سوت ام سلمہ بہت شدت سے روئیں اور معاملہ خدا کے سپرد کیا، اور جناب ام سلمہ نے فرمایا اے مادر گرامی، خدا عز و جل نے چاہا ہے کہ یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں، اور معاملہ خدا کے سپرد کیا، اور جناب ام سلمہ سے فرمایا اے مادر گرامی، خدا عز و جل نے چاہا ہے کہ میرے اہل حرم اور قبیلے کی خواتین میری ازواج اور آوارہ وطن دیکھیں اور میرے بچوں کے سر بریدہ، مظلوم اور اسیر و قید و زنجیر میں بند دیکھیں کہ وہ استغاثہ اور فریاد کریں لیکن انہیں کوئی مدد نہ ملے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ام سلمہ نے مجھے کہا کہ میرے پاس ایک تربت ہے کہ جو آپ کے نانا نے مجھے دی ہے اور وہ ایک شیشی میں ہے۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا بخدا میں قتل کیا جاؤں گا چاہے میں عراق کی طرف نہ بھی جاؤں۔ پھر آپ نے زمین کربلا سے مٹی اٹھائی اور ایک شیشی میں رکھ کر ام سلمہ کو دی اور فرمایا کہ اسے میرے نانا والی شیشی کے ساتھ ایک ہی جگہ رکھ لو، جب یہ دونوں تربتیں خون ہو جائیں تو جان لو کہ میں قتل ہو چکا ہوں۔ بریکٹ مجلسی کا کلام بہار میں سے یہاں ختم ہوا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ سید بحرانی نے مدینۃ المعاجز میں مناقب السعادہ سے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو میں ان کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں اور ان کے دونوں نواسوں میں سے ایک ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ یزید سے صلح کر لیں جس طرح آپ کے بھائی نے صلح کی تھی، بے شک وہ جناب راہ ثواب اور درستی پر تھے۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جو کچھ میرے بھائی نے کیا خدا اور پیغمبر کے حکم سے تھا، اور جو کچھ میں کروں گا وہ بھی خدا اور رسول کا فرمان ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ میں رسول خدا حضرت صلی علی علیہ السلام اور اپنے بھائی حسن علیہ السلام کو اسی وقت اس مطلب پر شاہد و گواہ کے طور پر لے آؤں؟ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اچانک آسمان کا دروازہ کھل گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی، امام حسن علیہ السلام اور جناب حمزہ و جعفر علیہ السلام اور ہمارے چچا زید آسمان سے اترے، یہاں تک کہ زمین پر مستقر ہوئے۔ پس میں گھبرا کر اور ہراساں ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے جابر، کیا میں نے تجھ سے حسین علیہ السلام سے پہلے حسن کے معاملے میں نہیں کہا ہے کہ تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ائمہ کے لیے سر تسلیم خم نہ کرے اور ان پر کوئی اعتراض نہ کرے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تو دیکھے معاویہ کی جگہ اور میرے بیٹے حسین علیہ السلام اور اس کے قاتل یزید کی جگہ دیکھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو وہ پھٹ گئی، ایک دریا ظاہر ہوا، وہ پھٹ گیا، پھر زمین ظاہر ہوئی، وہ پھٹ گئی تو دریا ظاہر ہوا، اسی طرح 7 زمینیں اور 7 ہی دریا پھٹے اور ان سب کے نیچے آگ تھی۔ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، معاویہ اور یزید ایک ہی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے اور شیاطین ان کے ساتھ باندھے گئے تھے اور ان کا عذاب تمام اہل جہنم سے زیادہ سخت تھا۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر اوپر کو اٹھاؤ،
میں نے سر بلند کیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور جنت ان کے اوپر تھی، اور پھر رسول خدا اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے اوپر چلے گئے، اور آپ جب فضا میں پہنچے تو حسین علیہ السلام کو صدا دی کہ اے میرے بیٹے مجھ سے آ کر ملحق ہو جاؤ، تو وہ ان سے جا ملے اور اوپر چلے گئے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ حضرات ان آسمانوں کے اوپر جنت میں چلے گئے۔ پھر وہاں پیغمبر نے میری طرف دیکھا اور حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے جابر، یہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر اور شک و شبہ نہ کر تاکہ تو مومن ہو جائے۔ جابر کہتے ہیں میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر جو کچھ میں نے رسول خدا سے نقل کیا ہے اسے نہ دیکھا ہو۔ سامعین، یہ پیج 68 کے اوپر یہ تیسری فصل جو ہم نے پڑھی تھی یہ اختتام پذیر ہو گئی ہے، اور اب اس کے بعد اگلی پیج نمبر 69 پر سے چوتھی فصل کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ ہم چوتھی فصل آغاز جی بالکل ہم کرے لیتے ہیں۔ چوتھی فصل ہے سفر مکہ از مدینہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا مکے کی طرف متوجہ ہونا اور کوفے کے لوگوں کا آپ سے خط و کتابت کرنا، ان بریکٹ لکھا ہے کامل۔ یہ جب حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن متی نے آپ سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا اس وقت تو مکے کا ارادہ ہے، اس کے بعد اپنی خیر و بھلائی خدا سے چاہتا ہوں۔ اس نے کہا خدا آپ کو خیر نصیب کرے اور ہمیں آپ کا فدیہ قرار دے، پس اگر آپ مکے میں گئے تو مبادا کہیں کوفے کے قریب جائیں، کیونکہ وہ منحوس و نامبارک شہر ہے، آپ کے والد گرامی اسی میں قتل ہوئے اور آپ کے بھائی بیار و مددگار ہوئے اور انہیں خنجر مارا گیا کہ قریب تھا کہ ان کی جان آلے۔ آپ حرم کو لازم پکڑے رہیں، آپ عربوں کے بزرگوں بڑے ہیں اور اہل حجاز کسی شخص کو آپ پر ترجیح نہیں دیں گے، اور لوگ ہر طرف سے ایک دوسرے کو آپ کی طرف دعوت دیں گے۔ حرم سے الگ نہ ہونا میرے چچا ماموں آپ پر قربان جائیں، خدا کی قسم آپ شہید ہو گئے تو پھر ہمیں غلام و بندہ بنا لیں گے۔ اور شیخ مفید نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مکے کی طرف روانہ ہوئے جبکہ آپ خدا کا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اب یہ ارشاد سورہ قصص آیت نمبر 21 ترجمہ، پس وہ نکلا اس بریکٹ میں میم سوادر مصر سے خوف کی حالت میں جبکہ مڑ مڑ کے دیکھتا تھا اور کہا پروردگار مجھے ظالم و ستمگر قوم سے نجات دے۔ اور آپ نے شاہراہ کو پکڑے رکھا۔ آپ کے اہل بیت کے افراد نے کہا کاش کہ آپ اس راستے سے ٹیڑھے ہو جاتے جس طرح کہ ابن زبیر نے انحراف کیا تاکہ آپ کو تلاش کرنے والے آپ تک نہ پہنچ پائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم میں راستے سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ خدا جو چاہے حکم فرمائے۔ اور جب آپ مکے میں آ گئے، جبکہ آپ کا مکے میں دخول شب جمعہ تھا اور شعبان کی 3 تاریخ تھی، تو آپ مکے میں آ گئے۔ جب آپ مکے میں آئے تو اس وقت آپ اس آیت کو پڑھ رہے تھے۔ پیج نمبر 70 کی طرف ہم جا رہے ہیں اور آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 22 ہے ترجمہ۔ اور جب وہ مدینہ شہر کے سامنے والے حصے کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا ان قریب میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی جانب ہدایت کرے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 22 یہاں پہ ختم ہوئی۔ پس آپ نے مکے میں سکونت کر لی اور مکے کے لوگ اور عمرہ کرنے والے اور دوسرے شہروں کے لوگ کہ جو مکے میں تھے ان کے پاس آتے، اور ابن زبیر بھی مکے میں تھا اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا اور طواف کرتا تھا، اور باقی لوگ اس کے ساتھ مل کر وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا تھا، کبھی 2 دن پے در پے اور کبھی 2 دن میں 1 مرتبہ۔ اور ابن زبیر پر آن جناب کا وجود سخت گراں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب اس تک حسین علیہ السلام مکے میں حجاز کے لوگ اس کی بیعت نہیں کریں گے اور لوگ آن جناب کی زیادہ اطاعت کرنے اور آپ کی نظر میں زیادہ بزرگ تھے۔ باقی رہے اہل کوفہ، تو جب تک معاویہ کی وفات کی خبر پہنچی تو وہ یزید کے بارے میں بہت کچھ باتیں کرتے تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور ابن زبیر کی خبر اور یہ کہ دونوں مکے میں چلے گئے ہیں
اس میں انہوں نے غور و خوض کیا۔ پس شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے اور معاویہ کے ہلاک ہونے کو یاد کیا اور خدا کا شکر اور حمد و ثنا کی، اور سلیمان نے کہا معاویہ مر گیا ہے اور حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ تم ان کے اور ان کے والد گرامی کے شیعہ ہو، اگر جانتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ان کی مدد کرو اور ان کے دشمن سے جہاد کرو گے تو پھر ان کی خدمت میں لکھو اور انہیں مطلع کرو، اور اگر اس بات کا ڈر ہے کہ سستی کرو گے اور کمزوری و بزدلی دکھاؤ گے تو پھر انہیں دھوکہ و فریب نہ دو۔ سب نے کہا کہ ہم ان کی مدد کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کریں گے۔ تو اس نے کہا پھر لکھو، تو ان لوگوں نے یہ تحریر کی۔ یہ تحریر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین علیہ السلام بن علی کی طرف سلیمان بن سرد اور مسیب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد، حبیب بن مظاہر اور آپ کے دوسرے پیروکاروں اصل کوفے کے مومنین اور مسلمین میں سے جو ہیں، ان کی جانب سے سلام علیک۔ ہم آپ کی خدمت میں خدا کی حمد و تعریف کرتے ہیں کہ جس کے علاوہ لوگ کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، الحمدللہ کہ خدا نے آپ کے ستمگر اور انید دشمن کو مار دیا ہے، عین نون یہ دال، انید دشمن کو مار دیا اور نابود کر دیا کہ وہ جو اس امت پر کود پڑا تھا اور معاملہ ان کے ہاتھ سے چھین لیا تھا، ان کے نیک و صالح لوگوں کو قتل کیا اور اشرار وہ برے لوگوں کو باقی رکھا۔ مال خدا کو ظالموں اور دولت مندوں کے درمیان دست بدست پھراتا، پس دوری ہو اس کے لیے قوم سمود کی مانند، اور ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے۔ آپ ہماری طرف آئیے، شاید خدا ہمیں حق پر جمع کر دے۔ اور نعمان بن بشیر حضر امارت میں ہے، ہم جمعہ میں اس کے پاس نہیں جاتے اور نہ عید میں اس کے ساتھ باہر جاتے ہیں، اور اگر ہمیں خبر ملی کہ آپ ہماری طرف آ رہے ہیں تو ہم اس کو باہر نکال دیں گے تاکہ وہ شام چلا جائے انشاءاللہ۔ پیج نمبر 71 پہ آ گئے ہیں ہم سامعین۔ پھر یہ خط انہوں نے عبداللہ بن مسمہ ہمدانی اور عبداللہ بن وال تیمی کے ہاتھ میم چھوٹی ہے کے ہاتھ بھیجا اور ان دونوں کو حکم دیا جلدی کرنے کا، پس وہ دونوں جلدی کے ساتھ چلے یہاں تک کہ مکے میں وہ پہنچے جبکہ ماہ رمضان کے 10 دن گزر چکے تھے۔ پھر اہل کوفہ خط کو بھیجنے کے بعد 2 دن ٹھہر کر قیس بن مسہر سیداوی، عبداللہ بن شداد اور حبی اور عمارہ بن عبداللہ سلولی کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، اور ان کے ساتھ 150 خط تھے، 1 1 2 2 3 3 اور 4 4 افراد کی جانب سے۔ پھر 2 دن چھوڑ کر انہوں نے آپ کی طرف ہانی بن ہانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کو بھیجا اور آپ کو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین بن علی علیہ السلام کی طرف ان کے پیروکار مومنین اور مسلمین کی جانب سے آپ آئیے کہ لوگ آپ کے چشم برا ہیں اور ان کی رائے آپ کے غیر کے لیے نہیں ہے، جلدی کیجیے والسلام علیکم۔ اور شین بے سے شبس بن ربعی، حجاز بن ابجر، یزید بن حارث بن رویم شیبانی، عروہ بن قیس اہمی، عمرو بن حجاج زبیدی اور محمد بن عمرو تیمی نے لکھا اما بعد، زمین کے طرف سرسبز ہو گئے اور پھل پک چکے ہیں، اب جب آپ چاہیں تشریف لائیے آراستہ فوج پر وسلام۔ اور قاصد آپ کی خدمت میں اکٹھے وارد ہوئے تو انہوں نے خط کو پڑھا اور قاصدوں سے لوگوں کے بارے میں سوالات کیے۔ سید کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز رکن و قیام کے درمیان پڑھی اور خدا بند تعالیٰ سے طلب خیر کی۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو بلایا اور ان کو ان حالات سے آگاہ کیا اور ان کے خطوں کا جواب لکھا۔ شیخ مفید نے کہا ہے کہ جناب نے ہانی بن ہانی اور سعد بن عبداللہ کو کہ جو آخری قاصد تھے یہ خط دے کر روانہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط کی تحریر ہے، آئیے سامعین پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین بن
حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی جانب سے مسلمین اور مومنین کے ایک گروہ کی طرف اما بعد ہانی و سعید تمہارے خط لے کر آئے، اور وہ دونوں تمہارے آخری قاصد تھے، اور میں نے معلوم کیں سب وہ باتیں کہ جو تم نے بیان کی تھیں۔ یہ ہم پیج نمبر 72 پہ آ گئے ہیں سامعین۔ اور جب تم سب کی گفتگو یہ ہے کہ ہم امام اور رہنما نہیں رکھتے، آپ ہماری طرف آئیے، یقیناً خدا آپ کی وجہ سے ہمیں ہدایت اور حق پر جمع کر دے۔ اور میں نے مسلم بن عقیل کو اپنے بھائی اور اپنے چچا زاد اور میرے خاندان میں میرے نزدیک جو سقا شخص ہے تمہاری طرف بھیجا ہے، جو اس کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے حالات اور تمہاری رائے مجھے لکھے۔ پس اگر اس نے مجھے لکھا کہ تم میں سے صاحبان عقل اور خرد اور اہل فضل و کرم رائے اور مشورے کی رائے اسی طرح ہے کہ جیسے تمہارے قاصد کہتے ہیں، اور جیسا کہ تمہارے خطوط میں نے پڑھا، تو بہت جلد میں تمہاری طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے اپنی جان کی قسم کہ امام و رہبر نہیں مگر وہ جو کتاب خدا کے مطابق حکم دے اور عدل و انصاف کو قائم کرے اور دین حق کا مطیع و منقاد ہو، اور اپنے آپ کو رضائے خدا کا پابند کرے۔ والسلام۔ اور حسین بن علی بن مسلم بن عقیل بن ابو طالب علیہ السلام کو بلایا، اور انہیں قیس بن مسہر سیداوی اور عمارہ بن عبداللہ ارحبی کے ساتھ روانہ کیا، اور انہیں خوف خدا، اپنے کام کو مخفی رکھنے اور لطف و نرمی کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہہ کر کہ اگر لوگوں کو ایک دل استوار اور مستحکم دیکھیں تو آپ کو جلدی خبر دیں۔ تو سامعین، یہ پیج 72 کے اوپر جو ہم نے جو ختم کی ہے فصل، وہ ہے چوتھی۔ تو اب ہم اگلی آڈیو میں انشاءاللہ 5ویں فصل اور صفحہ نمبر 73 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور یہ کتاب نفس المحموم کو ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔